ماؤں اور بہنوں اور عزیز بچوں، اللہ رب العالمین نے ہمیں اس کائنات کے اندر پیدا فرمایا اور ہمارے بہت سارے رشتے بنائے۔ ان میں سب سے اہم رشتہ ماں باپ کا ہوتا ہے، اور اسی پر کچھ باتیں رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ حقیقت میں ماں باپ کا جو رشتہ ہے قرآن و حدیث کے حوالے سے بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ آپ حدیث کا مطالعہ کریں گے تو اللہ نے نبی کے ذریعہ یہاں تک اعلان کیا ہے کہ اگر کوئی اپنی والدہ کے ساتھ، اپنی ماں کے ساتھ بہترین سلوک کرے تو اللہ اس کے عوض میں اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ ماں باپ کے ساتھ بہترین سلوک انسان کے گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتا ہے۔ کتنا اونچا مقام دیا۔ حدیث سماعت فرمائیں، ترمذی کے حوالے سے ہے، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ ایک آدمی، ایک شخص، اور وہ صحابی ہو سکتے ہیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول، مجھ سے کچھ گناہ ہو گیا ہے، میں کیا کروں؟ آپ غور کریں کہ ان کو گناہوں کا کتنا ٹینشن ہوا کرتا تھا۔ اگر چھوٹا موٹا کبھی گناہ ہو جاتا کتنا ان کو ٹینشن ہوتا تھا۔ ان کی اس سوچ اور مزاج کو سنیں اور دیکھیں، اور ایک ہماری زندگی ہے، کچھ فرق ہی نہیں پڑتا ہے۔ تو اللہ کے رسول کے پاس آتے اور کہتے ہیں اللہ کے رسول، مجھ سے گناہ ہو گیا ہے۔ بس زبان حال یہ کہنا چاہتے کہ میں کیا کروں تاکہ وہ میرے گناہ مٹ جائیں، ختم ہو جائیں، معاف کر دیا جائے۔ تو آپ نے سوال کیا کہ کیا تمہاری والدہ ہیں، تمہاری امی ہیں؟ انہوں نے کہا اللہ کے رسول نہیں ہے۔ پھر آپ نے کہا کیا تمہاری خالہ ہیں؟ خالہ یعنی امی کی بہن، جو ماں کا درجہ رکھتی ہیں۔ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول ہیں۔ تو آپ نے فرمایا تم ان کے ساتھ بہترین سلوک کرو، یعنی اگر ماں نہیں ہے تو خالہ کے ساتھ کرو، وہ بھرپائی ہو جائے گی۔ یعنی تم سے جو گناہ ہو گیا ہے، اگر ان گناہوں کو ختم کرانا چاہتے ہو، مٹانا چاہتے ہو، تو اپنی والدہ کے ساتھ بہترین سلوک کرو، اچھا سلوک کرو۔ ایک تو یہ کہ اگر تم سے گناہ ہو رہے ہیں تو اس بات کا بھی امکان ہے کہ تمہارے ماں باپ تم سے ناراض ہیں۔ بھائی ماں باپ ناراض ہو تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ آدمی کے ساتھ مشکلات کا دروازہ کھل ہی جاتا ہے۔ اور سب سے بڑی تباہی کا سامان یہ ہے کہ بندے سے نیکیوں کا ہونا بند ہو جائے اور گناہوں کا راستہ آسان ہو جائے، سب سے بڑی تباہی ہے۔ دوسری چیز کہ اللہ نے نبی کے ذریعہ یہ ان کو درجہ دیا ہے کہ تم والدین کے ساتھ، ماں کے ساتھ بہترین سلوک کرو، تمہارے گناہ مٹتے رہیں گے۔ اس کے الٹا بھی آپ سمجھ لیں کہ اگر بہترین سلوک نہیں ہوا تو گناہ تو ہوں گے ہی، ساتھ ہی گناہوں کے راستے ہموار ہو جائیں گے۔
اور تجربات کی دنیا میں آپ دیکھ لیں کہ جنہوں نے اپنے والدین کے ساتھ بہترین سلوک نہیں کیا ہے ان کی زندگی آپ دیکھیں کیسے حالات ہیں ان کے. زندگی میں نیکیوں کا پلڑا کس قدر ان کے ہاں بھاری ہے اور گناہوں کا پلڑا کس قدر بھاری ہے وہ آپ دیکھتے جائیں گے تو سمجھ میں آئے گا. تو اتنا اونچا درجہ دیا ہے کہ والدین کے ساتھ بہترین سلوک کرو، یہ ایک نیکی ہے، اور نیکیاں کیا کرتی ہیں؟ گناہوں کو مٹا دیتی ہیں. تو ایسے ہی ہوگا کہ اگر آپ والدہ کے ساتھ بہترین سلوک کریں گے نیکیوں میں اضافہ ہوگا اور گناہ مٹا دیے جائیں گے. تو اللہ کے بندو والدین کا خیال کرو، بہترین سلوک، اچھا سلوک، مفاد پرستی کی وجہ سے نہیں، صرف اللہ کے لیے. احسان کا تصور کہ اللہ دیکھ رہا اور اللہ کے حکم. اور آگے آپ دیکھیں گے کہ اللہ نے نبی کے ذریعے یہ بھی اعلان کیا ہے کہ اگر تم ماں باپ کو خوش رکھو گے تو اللہ تم سے خوش رہے گا، اگر ان کو ناراض کر دو گے تو اللہ بھی ناراض ہو جائے گا. مطلب کتنی اونچی بات اللہ نے کہی اور ماں باپ کا درجہ دیا، کتنا اونچا درجہ دیا. آپ حدیث سماعت فرمائے بازار کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رضا رب تبارک و تعالی فی رضا الوالدین، کہ والدین کی رضا مندی میں رب کی رضا مندی ہے. یعنی اگر والدین خوش ہیں تو اللہ بھی خوش ہے. موٹی موٹی بات کہ اگر والدین کو تم نے خوش رکھا ہے خدمت کر کے، بھلائی کر کے، احسان کر کے، خیال کر کے، بہترین سلوک کر کے، جیسے بھی تم نے والدین کو خوش رکھا ہے تو گویا تم نے اللہ کو خوش رکھا ہے. کیوں؟ کیونکہ جب والدین کو آپ نے خوش کر سکتے تو اللہ کو کیسے خوش کر سکتے؟ بھائی ایک آدمی کے اوپر والدین کے کتنے احسانات ہوتے ہیں، اگر ان احسانات کا وہ بدلہ بھلائی سے نہیں دے سکتا ہے اپنے والدین کے لیے تو دوسروں کے ہاں تو دروازہ بند ہو جائے گا نا. بھائی آپ اگر عقلی طور پر سمجھیں، دور اندیشی سے دیکھیں کہ ایک آدمی کے ساتھ والدین کے کتنے بھلائیاں قربانیاں ہوتی ہیں، اور اس کا جواب اگر وہ بھلائی سے نہیں دے پا رہا والدین کے لیے تو کسی اور کے ساتھ وہ بھلائی کیسے کر سکتا ہے؟ کر سکتا پھر پھوکڑ کا نہیں کر سکتا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے. تو اللہ نے نبی کے ذریعہ کہلوایا کہ نبی اعلان کرو کہ اگر ماں باپ خوش ہیں تو اللہ خوش ہے. اور آگے فرمایا وَسَخْطُ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي سَخْطِ الْوَالِدَيْنِ، اور والدین کی ناراضگی میں اللہ کی ناراضگی ہے. والدین ناراض ہے تو اللہ ناراض ہے. لوگ پتہ نہیں کیسے جی رہے ہیں، دیندار بھی ہیں، حاجی نمازی بھی ہیں، لیکن ماں باپ خوش نہیں ہیں. پتہ نہیں کون سا گمان لے کے جیتے ہیں، کس خوش فہمی میں مبتلا ہے کہ والدین ناراض ہیں اور اللہ کو راضی کر رہے ہو. اور جب کہ اللہ نے نبی کے لیے اعلان کرایا ہے کہ اگر ماں باپ ناراض ہیں تو ہمارے راضی ہونے کا تصور آپ دل سے نکال دیجیے، اور اگر والدین خوش ہیں تو یہ امید رکھو کہ اللہ بھی خوش رہے گا. کیونکہ جو شخص اپنے ماں باپ کی قربانیوں کا جواب غلط سلوک سے دے، اچھے سلوک سے نہ دے، تو اس کو اپنی زبان میں یہ کہا جاتا نا، یہ نمک حرامی ہے. نمک حرامی ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بھئی جس والدین نے تمہیں اپنی زندگی کا اچھا ٹائم لگا کر پالا پوسا، پیسہ خرچ کیا، قربانیاں دی، تمہارے پرورش میں، تمہارے پڑھائی میں، تمہیں بڑا کرنے میں، تمہیں کامیاب کرنے میں کیا نہیں قربانیاں ماں باپ دیتے ہیں، اور اس کا جواب تم یہ کہ ان سے اچھے سے بولتے نہیں ہیں، ان کا خیال نہیں کرتے ہو، تو یہ نمک حرامی تو ہے. کہا جاتا ہے احسان کا بدلہ برے طریقے سے، تو نمک حرامی اس کو کہا جاتا ہے. تو ایسے ہی
جیسے اللہ نے ہمارے ساتھ احسان کیا ہے اور اس احسان کا جواب ہم اچھے سے نہ دیں، یعنی اس کی اطاعت نہ کریں، اس کی بات نہ مانیں، تو یہ کہا جائے گا یہ احسان فراموش بندہ ہے۔ جس رب نے اس کے ساتھ اتنی مہربانیاں کی اور اس کا جواب یہ احسان فراموشی سے دیتا ہے۔ تو ایسے ہی معاملہ والدین کے ساتھ ہے کہ جس والدین نے اتنی قربانیاں دی ہیں اور اس والدین کے ساتھ اچھا سلوک نہیں، اطاعت نہیں، فرما برداری نہیں، تو یہ نمک حرامی ہے۔ اسی طرح والدین کے نافرمانی چھوٹا موٹا گناہ نہیں ہے، بہت بڑا گناہ ہے، اور والدین کی اطاعت ضروری ہے، چاہے آپ خود والدین بن گئے ہوں۔ ایسا نہیں کہ آپ والدین بن گئے تو ہمیں والدین کی اطاعت ضروری نہیں، والدین ہیں تب بھی آپ کو اپنے والدین کی اطاعت ضروری ہے۔ اور نافرمانی کبیرہ گناہ ہے، بڑے گناہ میں سے ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری کے حوالے سے ابوبکر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، الا انبئکم باکبر الکبائر، صحابہ کرام کی جماعت سے کہ لوگوں کیا میں تمہیں کبیرہ گناہوں کے بارے میں نہ بتاؤں کہ بڑا گناہ کیا ہے، عظیم گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ اور یہ جملہ آپ نے 3 مرتبہ فرمایا، الا انبئکم باکبر الکبائر، الا انبئکم باکبر الکبائر، الا انبئکم باکبر الکبائر، کیا میں تمہیں بڑے گناہوں سے آگاہ نہ کر دوں، بتلا نہ دوں؟ تو صحابہ نے کہا کیوں نہیں اللہ کے رسول، ضرور بتلائیے۔ آپ نے فرمایا الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، کیونکہ شرک یہ احسان فراموشی ہے، شرک کرنا یہ احسان فراموشی ہے۔ بھائی یہ بندہ جب مانتا ہے کہ جو کچھ ہمارے پاس اللہ نے دیا، کان، دانت، پھیپھڑے، ہاتھ پیر سب اللہ نے دیا، تو پھر اس کا استعمال کس کے حساب سے ہونا چاہیے؟ اللہ کے حساب سے ہونا چاہیے نا۔ بھائی آپ کا سیٹ آپ کو ایک گاڑی دیا، موبائل دیا، اور کہے بھائی یہ سارا استعمال ہمارے حساب سے ہونا چاہیے، آپ اگر اس کے حساب سے کریں تو ٹھیک بات چل رہی ہے نا، لیکن اس کا استعمال آپ اس کے خلاف میں کرتے ہیں، اس سے بغاوت کرتے ہوئے کرتے ہیں، اس کی نافرمانی کرتے ہیں، تو کہا جائے گا بندہ نمک حرامی پہ تلا ہوا، احسان فراموشی کر رہا۔ تو اللہ نے یہ جو نعمتیں دی ہے اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ نعمتوں کا استعمال آپ اللہ کے لیے کریں۔ یہ وجہ ہے کہ آپ دیکھیں گے، غور کریں گے کہ اللہ نے جو ہمیں جسم کی نعمتیں دی ہے نا، ان میں تقریباً ہر نعمت کا استعمال آپ دیکھیں گے نماز میں ہوتا ہے۔ بندہ جب نماز پڑھتا ہے تو جو اللہ نے نعمتیں جسمانی طور پر دی ہے، نماز میں ہر نعمت کا استعمال ہو جاتا ہے۔ وہ اللہ نے اسی لیے غالباً کر دیا کہ جو ہم نے نعمتیں دی اس کا استعمال ہمارے بھی لیے ہوتا رہے، ایسا نہ ہو کہ سب کچھ کرو اور ہمیں بھول جاؤ۔ بندہ جب نماز پڑھتا ہے زبان کا بھی استعمال کرتا ہے، امام صاحب زور سے قرات کرتے ہیں، کان کا بھی استعمال کرتا ہے، ہاتھ پیر کا بھی استعمال کرتا ہے، جھکتا، یعنی آپ دیکھیں کہ جتنے پارٹس ہیں موٹے موٹے وہ تقریباً سب کا استعمال نماز میں ہو جاتا ہے۔ جو بندہ نماز پڑھتا ہے ان نعمتوں کا شکریہ ادا کرتا ہے کہ اللہ نے پیشانی دی، جھکے گا تیرے لیے، زبان دیا استعمال تیرے لیے ہوگا، کان دیا استعمال تیرے لیے ہوگا، یہ شکر گزاری ہے۔ تو اسی لیے جو لوگ یہ کام نہیں کرتے اور اس کو دوسرے کے لیے کرتے ہیں، اللہ کے لیے نہ کر کے دوسرے کے لیے، ساتھ میں اور ایک کے لیے کرتے ہیں، تو یہ شرک ہوتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا بہت بڑا گناہ ہے شرک کرنا، کبیرہ گناہ ہے۔ اور تعجب کی بات ہے کہ اسی شرک کے ساتھ جوڑ کے فرمایا حقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا بھی یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ کتنی بڑی بات کہ جیسے شرک کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے، ایسے والدین کی نافرمانی کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جیسے شرک میں احسان فراموشی ہے، ایسے والدین کی نافرمانی میں بھی احسان فراموشی ہے۔ بھائی والدین تو اولاد کسی لیے پالتے ہیں نا، کہ بھائی ہماری ذمہ داری ہے، اور یہ اولاد آگے چل کر بڑی ہو کر ہمارا سہارا بنے گی، اسی لیے تو ہمارے ہاتھ کا سہارا بنے گی اور بھی کچھ کام کرے گی۔ لیکن بعد میں وہ والدین اگر یہ کہیں کہ یہ ناکارہ اولاد ہے، اس سے بہتر یہ ہوتا کہ یہ اولاد ہماری نہ ہوتی، اس کا مطلب دل جل چکا ہے۔ کتنی بڑی بات ہو گئی
کہ جس امید اور تمنا کے ساتھ والدین اپنے اولاد کو پالے تھے اور بڑے ہونے کے بعد زبان سے والدین یہ کہے کاش یہ اولاد ہی ہماری نہ ہوتی، اتنا بڑا گناہ ہے، یہ ابھی احسان فراموشی ہے۔ تو شرک جیسے بہت بڑا گناہ ہے، ایسے اسی کے ساتھ جوڑ کے نبی نے اللہ کے حکم سے بھی بتلایا کہ بتلاؤ کہ والدین کی نافرمانی بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ تو اللہ کے بندو آپ دیندار بنو، اچھے بنو، لیکن اگر والدین کو اپنی دینداری سے نکال دو گے تو دینداری کا تصور نہیں ہے۔ کون سی دینداری ہے؟ آپ والدین کے ساتھ بھلائی نہیں کر سکتے ہو، کس کے ساتھ کرو گے؟ والدین کے احسان نہیں مانتے ہو، کس کا احسان مانو گے؟ جبکہ پوری دنیا مانتی ہے کہ والدین کی قربانیوں کے مقابل میں کسی اور کی قربانیاں اولاد کے ساتھ نہیں ہوتی۔ اسی طرح آپ دیکھیں گے والدین سے بہترین سلوک کرنے کے نتیجے میں عمر میں بھی برکت ہوتی ہے اور رزق میں بھی برکت ہوتی ہے۔ کام ہم وہ کرتے ہیں جس سے نہ عمر میں برکت ہو نہ رزق میں برکت ہو، اور آرزو و تمنا یہ کرتے ہیں کہ ہمارے رزق میں برکت ہو اور ہماری عمر میں بھی برکت ہو۔ حدیث سماعت فرمائیں، چنانچہ احمد کے حوالے سے انس رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سرہ ان یمد لہ فی عمرہ ویزداد فی رزقہ فلیبر والدیہ ولیصل رحمہ، کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر میں برکت ہو، اس کے رزق میں برکت ہو، عمر اور رزق دونوں میں برکت چاہتا ہے۔ برکت کا مطلب جو بارہا سمجھایا جاتا ہے، برکت کا مطلب صرف یہ نہیں تو کہ زیادہ ہو جائے۔ آپ دیکھیں گے کبھی ایک آدمی 50 سال کی عمر میں وہ کام کر لیتا ہے جو ایک 80 سال والا نہیں کر پاتا ہے۔ پیچھے آپ چلے جائیں، جب لوگوں کو 9 سال 800 سال 500 سال کی زندگی ان کو ملا کرتی تھی، لیکن آپ دیکھیں گے آپ کو اگر زندگی 50 سال میں مل رہی ہے نا، اس 50 سال میں آپ جو کام کر سکتے ہو وہ 800 سال 900 سال میں وہ نہیں کر سکتے۔ یعنی یہ عمر میں برکت کا مطلب ہے کہ گرچہ آپ کو عمر تھوڑی ملی لیکن اس میں آپ سے اللہ نے کام زیادہ لے لیا، نیکیاں زیادہ لے لی۔ کام آپ دیکھیں نا، کوئی آدمی یار 50 سال جیا لیکن اس کا سارا کام سمٹ گیا، ترقی بھی کر گیا، خوشحالی بھی آ گئی، نیکیاں بھی خوب کر لیا، شادی بیاہ بھی خوب کر لیا، یعنی مختصر وقت میں بہت سارا کام کر لیا۔ اور ایک آدمی کو دیکھو کہ 80 سال 90 سال ہو گیا، کچھ نہیں کر پا رہا۔ تو عمر کا برکت کا مطلب ہے کہ گرچہ ٹائم اس کو کم مل رہا لیکن کام اس کا بہت سارا زیادہ ہو رہا۔ اسی طرح عمر میں برکت کا معاملہ یہ ہے کہ ایک آدمی کو ٹائم تو بہت مختصر ملا لیکن اس مختصر وقت میں اللہ نے اسے کام بہت زیادہ لے لیا۔ آپ دیکھیں گے جو بڑے بڑے ہمارے دین کے خادم علماء کرام گزرے ہیں، ان کی زندگی آپ دیکھیں گے تو آپ کو لگے گا ان کی زندگی اتنی سال ہے، اور ان کی خدمات اگر آپ دیکھیں گے تو دماغ نہیں کام کرے گا کہ بھائی ان کی خدمات، ان کی کتابیں، ان کی تالیفات، ان کی تصنیفات اگر ڈیوائیڈ کرو تو سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ یہ بندے کیا سوتے ہوتے نہیں تھے۔ اتنی کتابیں، زخیم موٹی موٹی کتابیں، اور اتنا سارا کام وہ کیسے کر لی؟ یہ توفیق کی بات ہے کہ اللہ نے ان کی عمر میں برکت عطا فرما دی تھی۔ وقت کم تھا لیکن اللہ نے زیادہ کام لے لیا۔ تو عمر میں برکت کا مطلب ہے کہ معاملہ کو اللہ نے تھوڑا سمٹا دیتا ہے، یعنی ٹائم کم گرچہ ہو لیکن کام زیادہ لے لیتا ہے۔ اور رزق میں برکت کا معاملہ وہ نہیں کہ خوب زیادہ ہی ہو جائے اس کو برکت کہتے ہیں۔ زیادتی مطلب برکت ہی نہیں ہے۔ برکت کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ اللہ آپ کو دے رہا اسے میں آپ کو آسانی سے گزارا ہو جائے۔ ورنہ دیکھو 20,000 کمانے والا بھی سکون سے جی رہا ہے، ورنہ لاکھ روپیہ کمانے والا بھی سکون سے نہیں جی پاتا ہے۔ ایسے لوگ کہ بھائی 50,000 1 لاکھ روپیہ مہینے سیلری اٹھاتے ہیں لیکن پھر بھی روتے ہیں، پریشانی رہتے ہیں۔ اور ایک آدمی 20,000 کماتا، 15,000 کماتا، وہ سکون سے جی رہا، کھا رہا، پی رہا، سو رہا، نو ٹینشن۔ تو یعنی یہ کہ اس کے معاملات کو اللہ کیا کہ سمیٹ دیتا ہے، اس کے لوازمات کو سمیٹ دیتا ہے، گرچہ مختصر آمدنی ہے لیکن اسی میں اس کا گزارا ہو جاتا۔ تو یہ تو بڑھیا ہے نا۔ آپ لاکھ روپیہ کماؤ اور گھر کا گزارا نہ ہو تو کیا مطلب ہے؟ ایک آدمی 20,000 روپیہ کما رہا، اس کا آسانی سے گزارا ہو رہا۔ تو برکت کا مطلب یہ ہے
کہ جو اللہ دے اسی میں آسانی سے گزارا ہو جائے. تو آپ بیان فرماتے جو چاہتا ہے کہ عمر میں برکت ہو جائے اور رزق میں برکت ہو جائے تو چاہیے کہ والدین کے ساتھ بہترین سلوک کرے, بہترین سلوک کرے. اس کے الٹا بھی سمجھ لیجیے کہ اگر بہترین سلوک نہیں ہوا تو نہ عمر میں برکت ہوگی اور نہ رزق میں برکت ہوگی. اب ظاہر سی بات ہے, اگر باریک سے غور کریں تو یہ سمجھ میں آتا ہے عمر اور رزق دونوں میں برکت ہے, اور ان دونوں کا تعلق والدین سے ہے. عمر میں برکت, آپ والدین کو ٹائم دیجیے. بھائی بڑھاپے میں والدین کو کیا اولاد سے ٹائم چاہیے نا, ان کے پاس بیٹھو, ان کی خدمت کرو, ان کی اطاعت کے لیے تیار رہو, ان کی دوا پانی ہمیشہ حاضر کرنے کے لیے تیار رہو, یعنی ان کو ٹائم دو. جو اللہ نے آپ کو وقت دیا عمروں کو, اس وقت کو ان کے لیے بھی لگاؤ, اللہ برکت دے گا. اور جو اللہ آپ کو دے رہا ہے آپ اس میں سے ان پر بھی خرچ کریں. ایسا نہیں ہوتا, ایسا ہوتا ہے کہ شادی ہو گئی تو چپکے چپکے بیوی کے لیے تو سب پہنچ رہا اور ماں باپ کے لیے بھولے ہوئے ہیں. ایسے ہی ہو رہا نا. ایک صاحب سے ملاقات ہوئی, ہوٹل پہ کچھ خرید رہے تھے. میں نے کہا کس کے لیے جا رہا؟ نہیں شادی ہوئی تھی. کوئی بات نہیں, غلط نہیں. میں نے کہا والدین کو تو نہیں بھولے ہوئے ہو؟ وہ جواب دیتے نہیں, والدین تو اپنا کھاتے پیتے رہتے. عجیب کمال کی بات ہے, تم کس لیے ہو بھائی؟ والدین سے وفادار دنیا میں کوئی نہیں ہوتا ہے. تو عمر میں برکت, اس عمر کا کچھ ٹائم والدین کے لیے لگاؤ. اور رزق میں برکت کا مطلب ہو گیا کہ آپ کو اللہ جو دے رہا اس میں سے ان پر بھی تو خرچ کرو, بلکہ سارا انہیں کا ہے, ان کا پورا حق ہے. تو آپ ان کو محروم کر دیں اور آپ شکایت کریں ہمارے مسائل الجھے ہوئے ہیں, ہمارے رزق کے مسائل الجھے ہوئے ہیں, تو آپ شکایت کرتے رہیں. ایک چیز یہ ہے کہ اگر عمر میں برکت چاہتے ہیں, رزق میں برکت چاہتے ہیں تو والدین کے ساتھ بہترین سلوک کریں. اور دوسرا وَلْيَصِلْ رَحِمَهُ, رشتے داریاں جوڑیں. اس کا بھی تعلق عمر میں برکت اور رزق میں برکت سے ہے. رشتوں کو جوڑیں, یعنی رشتوں کا معاملہ یہ ہے کہ جو رشتے آپ ٹوٹتے ہیں نا, اس کے بنیادی وجوہات میں سے آپ کو ملے گا کہ آپ ان رشتے داروں کے لیے ٹائم نہیں دیتے ہو. بہن ناراض ہے, کیوں؟ کبھی آپ پوچھتے نہیں, کبھی جاتے نہیں, کبھی ٹائم نہیں دیتے, کبھی ان کے پاس بیٹھتے نہیں, تو ٹائم چاہیے نا. پھوپھی ناراض ہے, کیوں نہیں ناراض رہیں گی بھائی؟ جب آپ پیدا ہوئے تھے تو سب زیادہ خوشی کون مناتی؟ پھوپھی مناتی تھی گھر میں. آپ اسی کو بھول گئے ہو. تو آپ ٹائم دیجئے, عمر میں برکت چاہیے ان کو, رشتہ داروں کو ٹائم دیجئے. بہت سارے لوگ ہیں مہینوں مہینوں سالوں سال وہی رہتے ہیں, پاس میں نہ دعا ہے, نہ سلام ہے, نہ کلام ہے, نہ بات چیت ہے, نہ خیال ہے. تو ٹائم دیجئے رشتہ داروں کو تو رشتہ جڑے گا. ٹائم کے بغیر کہاں رشتہ جڑتا ہے؟ فری ہو کر کے کوئی جڑتا ہے؟ کوئی نہیں جڑتا ہے. اور رزق کا معاملہ یہ ہے کہ جب اللہ دے تو اس رزق میں سے ایک حصہ رشتہ داروں پر بھی خرچ ہونا چاہیے. وہ بہنیں, وہ پھوپھیاں, کیا ان کے دل کو ٹھیس نہیں پہنچتی ہے کہ جو باپ مال چھوڑ کے گیا تو اس میں ہمارا بھی حق تھا, ہمیں تو محروم کر دیا گیا, اور وقتاً فوقتاً جو ایک کلچر تھا اس کلچر کے بہانے بھی ہم کو نہیں یاد کیا جاتا ہے, تو آپ سے خوش رہیں گے. یہ دونوں چیزیں چاہیے کہ رزق میں برکت کے لیے, عمر میں برکت کے لیے والدین کے ساتھ بہترین سلوک, رشتہ داروں کو جوڑنے کا کام کرو, توڑنے کا نہیں. اگر آپ توڑنے کا کام کریں گے تو نہ عمر میں برکت ہوگی نہ رزق میں برکت ہوگی. اتنی اہمیت کی حامل یہ چیز ہے. لیکن سماج دیندار طبقہ بھی بھولا ہوا ہے. بڑے بڑے دینداروں کو ہم نے دیکھا, بہنیں ناراض ہیں, فتوے تو ماشاءاللہ بڑے بڑے, فکر نہیں ہوتی بہن ناراض اس کو خوش کرے, پھوپھیاں ناراض ہیں, بھائی ناراض ہیں, پتہ نہیں کون کون ناراض ہیں, اور وہاں منانے, ان کو خوش کرنے یا ان کو جوڑنے کی باتیں ہم کرنے کو تیار نہیں. اور ہمارے فتوے, ہمارے علم اللہ جانے آسمان کو پہنچے ہوئے ہوتے. یہ اتنی اہمیت کیا ملے. اسی طرح صحیح بخاری کو مشہور واقعہ آپ سنیں گے کہ والدین کے ساتھ بہترین سلوک کا نتیجہ کتنا زبردست نکلتا ہے. بسا اوقات اللہ دنیا میں کرامتیں دکھاتا ہے. صحیح بخاری کے حوالے سے ہے, عبداللہ بن عمر بیان فرماتے ہیں, وہ مشہور واقعہ جو آپ لوگ سنتے رہتے ہیں, کہ ایک مرتبہ 3 لوگ پیدل کہیں سفر کے لیے نکلے. بارش ہونے لگی, ایک پہاڑ میں کوئی غار تھا, وہاں وہ بارش سے بچنے کے لیے گھس گئے, چھپ گئے. اتفاق سے کوئی چٹان اوپر سے گرا اور غار کا منہ بند ہو گیا. 3 لوگ پھنس گئے. اب
दीनदार लोग थे, वो इन्हें कहा भाई इसका हल तो ये है कि हमारे पास कोई ताकत नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो ये बात हुई कि हम तीनों में से हर एक अपनी अपनी नेकियों का जिक्र करो, अल्लाह के सामने वसीला बनाओ और दुआ करो, इंशाअल्लाह ये मसला हल हो जाएगा। उन्हीं में से एक बंदा था जिसने अपने नेकियों का वसीला बनाया, वो वही बंदा था। उसने कहा कि अल्लाह, दुआ करते हुए कि मेरे बूढ़े माँ बाप थे, बुढ़ापे में वालिदैन को ज़बरदस्त औलाद की ज़रूरत होती है और औलाद उमूमन बुढ़ापे में धक्के मारती है, सुनती नहीं है उनकी बातों को, ठुकरा देती है। माँ चीखती रहती है, बाप चिल्लाता रहता है और कोई तवज्जो नौजवान तबका नहीं देती है। अल्लाह के बंदो, नौजवानों, आप भी बूढ़े होंगे, जैसा करोगे आगे वैसा आपको झेलना पड़ेगा। चुनांचे वो दुआ करते हुए बंदा कहता है मेरे बूढ़े बाप थे और मेरा सिस्टम था, दस्तूर था कि मैं बकरियां चराने जाता था और शाम को वापस लेकर आता तो दूध निकालता बकरियों का, और सबसे पहले मैं उन दूध को पिलाने के लिए अपने माँ बाप को दिया करता था। फिर वो बयान करते, इत्तेफाक से एक दिन मैं बहुत दूर निकल गया, वापस जब बकरियां लेकर आया तो हमारे वालिदैन सो चुके थे। दूध में निकाला, वालिदैन के लिए पेश करने के लिए चला तो वालिदैन सो चुके हैं। अब मेरा ज़मीर गवारा नहीं किया कि वालिदैन को पिलाने से पहले मैं अपने बच्चों को पिला दूं, जबकि हमारे बच्चे भूख से बिलक रहे थे, तड़प रहे थे। लेकिन न पहले मैंने खुद बच्चों को पिलाना गवारा किया और न ही वालिदैन को जगाना हमने गवारा किया कि वो सो गए, उनको जगाऊं कैसे। इतना ख्याल नेक लोग अपने वालिदैन का किया करते थे। आज आप तस्वुर देख ले, पूरा उलट ही गया मकाम। बल्कि हालात तो ऐसे हैं कि वो बूढ़े माँ बाप डरते रहते हैं कहीं बेटा नाराज ना हो जाए, नाराज ना हो जाए, ये हालात है। हालांकि होना तो ये चाहिए कि औलाद को डरना चाहिए कि कहीं हमारे वालिदैन नाराज ना हो जाए, ये तस्वुर होना चाहिए। चुनांचे उसने दुआ की, परवरदिगार मैं खड़ा रहा दूध लेकर वालिदैन के पास कि जब तक ये पिएंगे नहीं मैं ना खुद पीऊँगा ना बच्चों को पिलाऊंगा और उनको जगाऊंगा नहीं। उसके बाद काफ़ी देर के बाद जब वालिदैन जगे हैं तो अपना नेकियों का वसीला बनाते हुए बयान करते हैं कि अल्लाह, मैंने उनको पिलाया फिर अपने बच्चों को पिलाया। अल्लाह, इस काम को मैं महज सिर्फ तेरी रज़ा के लिए किया है, तुझे खुश करने के लिए किया। परवरदिगार, अगर सिर्फ तुझे खुश करने के लिए किया है तो इस नेकी को वसीला बना के सवाल करता हूँ कि इस गार के मुँह को कुछ खोल दे, गार के मुँह को खोल दे। चुनांचे उसके बाद वो पत्थर खिसका और थोड़ा सा जगह बन गया। उसके बाद बाकी लोगों ने भी ऐसे ऐसे दुआएं की, दो थे, और फिर रास्ता खुल गया। ये करामत है कि उधर दुआ और इधर नतीजा दिख गया, क्या करामत होती है। तो वालिदैन के साथ बेहतरीन सुलूक के बदले में बसा औकात अल्लाह दुनिया में करामतें दिखाता है, अजायब दिखाता है। इसलिए अल्लाह के बंदो, आप दुनिया में खूब तरक्की